بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد عبد الواسع حسینی چشتی بخاری صاحب کی جانب سے آقائے نامدار حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سے اور اس کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری عمر شریف 63 سال کی نسبت سے 63 علمی اور تحقیقی فتاووں کی آڈیو لیکچر سیریز اسکرین ریکارڈنگ کی شکل میں کچھ فتاوے اور تحقیقی مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا پروگرام بنایا گیا، اور یہ اس کی 5ویں نشست ہے غالباً۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے اس ارادے کو مکمل فرمائیں۔ غالباً 6ٹھی نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے علماء اکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ افطار کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے افطار کا وقت۔ سوال یہ ہے کہ افطار کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے، ڈوبنے کا یقین ہو جائے، تو افطار میں جلدی کرنا سنت ہے۔ روزہ افطار میں یعنی روزہ کھولنے میں اس قدر تاخیر کرنا کہ رات کی تاریکی چھا جائے، اندھیرا چھا جائے اور ستارے نکل آئے جیسا کہ یہودی کرتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اکثر شیعہ فقہا کا ماننا ہے کہ رات کے محقق یعنی ثابت اور یقینی ہونے میں غروب آفتاب کافی نہیں ہے، بلکہ غروب آفتاب کے بعد مشرق کی سرخی کا زائل ہونا بھی، دور ہونا بھی ضروری ہے۔ سورج ڈوبنے اور مشرق کی سرخی یعنی جو اس میں لال پن ہوتا ہے، ریڈ حصہ جو نظر آتا ہے، تو وہ زائل ہونے یعنی ختم ہونے کے درمیان تقریباً 15 سے 20 منٹ تک کا فاصلہ ہوتا ہے، ڈسٹینس ہوتا ہے۔ اس قدر تاخیر یعنی اتنا ڈیلے کرنا، اتنی دیر کرنا جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہ وہ تاخیر نہیں ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تعجیل یعنی جلدی کو مستحب ضرور قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بطور احتیاط کے طور پر کچھ تاخیر کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ رات جو ہے سورج کے غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، سورج ڈوبتے ہی رات اسٹارٹ ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہیں تمہارے روزے کی سرحد ختم ہوتی ہے، باؤنڈری جو کہتے ہیں جس کو ہم، وہ ختم ہو جاتی ہے، تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو گئی۔ بلا ضرورت تاخیر مناسب نہیں ہے۔ احتیاط یا کسی عذر سے تھوڑی بہت تاخیر میں یعنی دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 1957۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر یعنی بھلائی باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں شارح امام مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 676 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس ومعناه لا يزال امر الامة منتظما
وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. شرح نووی علی مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75۔ اس حدیث میں غروب آفتاب کا ثبوت ملنے کے بعد سورج ڈوبنے کا جو ثبوت ہے وہ ملنے کے بعد فوراً جلد افطار کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت تک امت کا معاملہ منظم یعنی سسٹمیٹک رہے گا اور بہتری ہوگی، بھلائی ہوگی، جب تک وہ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے، اور جب وہ افطار میں تاخیر کریں گے تو یہ ان میں فساد اور خرابی پیدا ہونے کی علامت ہوگی۔ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 852 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں قال ابن عبد البر احادیث تعجیل الافطار وتاخیر السحور صحاح متواترۃ عند عبد الرزاق وغیرہ باسناد صحیح عن عمرو بن میمون الاودی قال كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا۔ فتح الباری لابن حجر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ افطار میں جلدی کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کے حوالے سے صحیح احادیث کی تعداد تواتر کی حد تک ہے۔ حدیث پاک کی قسمیں ہیں، حدیث متواترہ جس کو کہتے ہیں، یہ جس کو ہر دور میں اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو کہ جس کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو یعنی امپاسبل ہو۔ اور عبد الرزاق وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، حضور کے صحابہ جو ہے رضی اللہ عنہم، افطار میں جلدی کرتے تھے اور سحری میں تاخیر کرتے تھے۔ عن عبد الله بن ابی اوفا قال كنا في سفر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدع لي قال يا رسول الله لو امسيت ثم قال انزل فاجدع قال يا رسول الله لو امسيت ان عليك نهارا ثم قال انزل فاجدع فنزل فجدع له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم۔ صحیح البخاری حدیث کا نمبر 5297۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب سورج ڈوب گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھولو۔ ستو گھولو، ستو یہ جو آٹے وغیرہ کو بھون کر بنایا جاتا ہے تو پانی میں اس کو ڈال کر مطلب یعنی پیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یعنی سورج ڈوب گیا تو حضور نے ایک صحابی یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھولو، یعنی سواری سے اتر کر ستو گھولو۔ اس صحابی نے یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اندھیرا ہونے دے تو بہتر ہے، یعنی اس کو سمجھ لے کہ یہ روزے کا افطار کا وقت تھا۔ تو ابھی سورج ڈوب گیا تو حضور علیہ السلام نے صحابی یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اتر کر ستو گھولو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اندھیرا ہونے دے تو بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا، پھر فرمایا یعنی دوسری مرتبہ میں فرمایا اتر کر ستو گھولو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اور اندھیرا ہونے دے تو بہتر ہے، ابھی دن باقی ہے، یعنی کچھ اجالا نظر آ رہا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اترو اور ستو گھولو۔ آخر جو ہے تیسری مرتبہ کہنے پر انہوں نے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستو گھولا، یعنی حضور کے لیے ستو کو پانی میں گھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے، جدھر ڈوب رہا ہے سورج ادھر مت دیکھو، جدھر سے سورج نکلتا ہے صبح کے وقت ادھر دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔
روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى يؤخرون، سنن ابی داؤد حدیث کا نمبر 2353 2353۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیوں کہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے تھے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ علامہ محمد علی ابن محمد شافعی دلیل الفاتحین میں لکھتے ہیں، وتاخیر اہل الکتاب لہ امد وهو الى ظہور النجم وجاء من حدیث سہل ایضا بلفظ لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، رواہ ابن حبان والحاکم۔ دلیل الفاتحین لطرق ریاض الصالحین، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 43۔ اہل کتاب جو ہے ستارے کے ظاہر ہونے تک انتظار کرتے ہیں، حالانکہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میری امت اس وقت تک میری سنت پر رہے گی جب تک وہ ستارے کا انتظار نہ کرے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ روزہ افطار میں تاخیر کرنا اور ستارے کے نکلنے کا انتظار کرنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے تو افطار میں جلدی کیا جائے۔ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات روزہ افطار میں کچھ تاخیر کرتے ہیں، اور اس تاخیر کی جو وجہ ہے ڈیلے کرنے کی، غروب شمس کا قطعی یعنی سورج ڈوبنے کا مضبوط اور یقینی طور سے علم کا حصول ہے، یعنی حاصل ہونا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک بھی افطار جائز ہونے کے لیے سورج کا غروب یعنی ڈوب جانا یقینی طور پر لازم ہے، ضروری ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ سورج کے غروب ہو جانے، ڈوب جانے کا جو یقین ہے اہل سنت کے نزدیک کافی ہے، جبکہ اہل تشیع یعنی شیعہ لوگوں کے نزدیک یقین جو ہے اس سرخی کے غالب ہونے سے حاصل ہوتا ہے، جو لال پن آتا ہے تو وہ غالب آ جائے اس سے حاصل ہوتا ہے۔ جو سرخی، کون سی سرخی؟ جو سرخی یعنی جو لال پن غروب شمس کے بعد مشرق سے ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا اہل سنت اور اہل تشیع میں فرق جو ہے غروب شمس کی تصدیق ہے، تصدیق میں ہے۔ اتھینٹک مطلب یعنی تصدیق کائی سے ہو رہی ہے؟ غروب شمس کے بعد مشرق سے جو سرخی ظاہر ہوتی ہے، شیعہ حضرات اس کا کہتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ بس یقین ہو جانا کافی ہے کہ ہاں سورج ڈوب گیا۔ لہذا اہل سنت اور شیعہ حضرات کے درمیان جو فرق ہے سورج ڈوبنے کی تصدیق میں ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک غروب شمس کے وقت جو ہے افق پر نمودار ہونے والی، آسمان پر دکھنے والی سرخی کا زائل ہونا، ختم ہونا جو ہے غروب شمس سورج ڈوبنے کی علامت ہے۔ اور اہل سنت کے نزدیک سورج کی ٹکیا کا یعنی سورج کا جو دائرہ ہوتا ہے اس کا ڈوب جانا جو ہے وہ غروب شمس کی علامت ہے، سورج ڈوبنے کی پہچان ہے۔ ان دونوں یعنی سورج ڈوبنے اور مشرق کی سرخی یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں کا جو لال پن ہے وہ زائل ہونے کے درمیان یعنی دور ہونے کے درمیان تقریباً 15 سے 20 منٹ تک کا فاصلہ یعنی گیپ ڈسٹینس ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تاخیر سے اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کا مقصد غروب شمس کا یقین حاصل کرنا ہے، بلا وجہ تاخیر کرنا یا یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنا مقصد نہیں ہے، جس سے شرع میں منع وارد ہے، یعنی شریعت میں سے منع کرنے کا اور رکاوٹ کا حکم آیا ہے۔ کتب شیعہ کی مستند کتاب مضبوط یعنی ان کی جس پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اس میں من لا یحضرہ الفقیہ میں ایک کتاب کا نام ہے کہ اس میں کتاب میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان جعفر الصادق رحمہ اللہ قوله اذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة۔ من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے یعنی ڈوب جائے تو افطار کرنا حلال ہو جاتا ہے اور نماز واجب ہو جاتی ہے۔ شیعہ حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی درج ذیل روایت کو دلیل بناتے ہیں۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النہار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 1954۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ادھر سے رات آ جائے اور دن ادھر کو چلا جائے اور سورج غروب یعنی سورج غروب ہو جائے یعنی ڈوب جائے تو روزے دار کی افطار کا وقت ہو گیا۔ موطا امام مالک میں ہے ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کانا یصلیان المغرب حین ينظران الى اللیل الاسود قبل ان یفطرا ثم یفطران بعد الصلاة وذلك فی رمضان۔ موطا امام مالک صفحہ نمبر 585۔ بے شک عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما رمضان میں اس وقت مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے جب افطار کرنے سے پہلے سیاہ یعنی کالی رات کا کالا پن دیکھ لیتے تھے، پھر بعد نماز کے بعد جو ہے افطار کیا کرتے تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کبیر میں اس حدیث کی تخریج کرنے کے بعد ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث سند میں انقطاع کی وجہ سے گیپ آنے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ سنن کبیر 2142 نمبر ہے حدیث کا۔ فائدہ علامہ ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1304 ہجری ہے، موطا امام محمد کی تعلیق میں یعنی جو معلقات ہوتے ہیں تو تعلیق میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں یہ کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما جو ہے مغرب کی نماز میں جلدی کرتے تھے، کیونکہ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا بالاتفاق جائز اور مشروع ہے، اور افطار میں تاخیر کرنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ مکروہ وہ تاخیر ہے جو مبالغے کے طور پر ستارہ نکلنے تک تاخیر کرنا ہے۔ تعلیق ممجد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204۔ ممجد۔ فائدہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تاجیل افطار یعنی افطار جلدی کرنے کے باب میں ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز مغرب کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد بھی کوئی افطار کرتا ہے تو یہ تاخیر نہیں ہے بلکہ اس کو تاجیل ہی یعنی جلدی ہی مانا جائے گا۔ اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کھجور کھانے یا پانی پینے کے بعد نماز مغرب ادا کرتے ہوں اور نماز کے بعد باضابطہ افطار کرتے ہوں، جیسا کہ مذکور ہوا ذکر کیا گیا کہ صحابہ۔ امام مالک نے اس حدیث کو تاجیل افطار یعنی افطار جلدی کرنے کے باب میں ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز مغرب کے بعد بھی کوئی افطار کرتا ہے تو یہ تاخیر نہیں، دیر کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو تاجیل ہی مانا جائے گا۔ اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کھجور کھانے یا پانی پینے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے ہوں اور نماز کے بعد باضابطہ افطار کرتے ہوں، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے افطار میں تعجیل کرتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ شیعہ کی جو مستند کتاب فروع الکافی ہے اس میں لکھا ہے وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص۔ فروع الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 100۔ باب وقت الافطار۔ سورج غروب ہونے اور روزہ افطار کرنے کا وقت یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر اس کی قبلے کی طرف منہ کر کے اس کی سرخی کو تلاش کرو، لال جو حصہ ہوتا ہے اس کو دیکھو، تلاش کرو، اس کا پتہ لگاؤ جو مشرق کی طرف سے اوپر آتی ہے، اس چیز کا پتہ لگاؤ جہاں سے سورج نکلا ہے وہاں سے اوپر کی طرف اوپر آتی ہے۔ چنانچہ جب وہ سرخی مغرب کی جانب جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں جو ہے سر کے اوپر سے گزر جائے تو افطار یعنی روزے کا کھولنا واجب ہو جائے گا اور سورج غروب ہو گیا۔ اب یہ سمجھا جائے گا کہ سورج ڈوب چکا ہے۔ شارح مختصر بات یہ ہے کہ اس کی لالی پوری ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، جی سورج کی جو لالی ہے جی 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 اور سورج غروب ہو چکا ہے۔ شارح مسلم
مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 676 ہجری ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی تطبیق پیش کرتے ہیں، یعنی دونوں کی موافقت میچنگ پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دونوں کو ملایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ اور وہ روایت ٹکرا رہی ہے۔ تو دیکھیے بڑی جامع تشریح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي وَادٍ وَنَحْوِهِ بِحَيْثُ لَا يُشَاهِدُ غُرُوبَ الشَّمْسِ فَيَعْتَمِدُ إِقْبَالَ الظَّلَامِ وَإِدْبَارَ الضِّيَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ شرح نووی علی مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 209۔ اس حدیث میں جمع کی صورت یہ ہے، دونوں کو ملایا کیسے جائے، کہ ممکن ہے کہ کبھی کوئی شخص کسی ایسی وادی یا صحرا میں ہو جہاں غروب شمس کا مشاہدہ نہ ہوتا ہو، ایسے جنگل میں ہو، ایسی وادی میں ہو، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو رستہ ہوتا ہے اس کو وادی بولتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے سورج ڈوبنے کا مشاہدہ نہ ہوتا ہو، سمجھ میں نہ آتا ہو، تو رات کی تاریکی کے آنے اور دن کی روشنی کے جانے پر اعتماد کرے۔ ظاہر سی بات ہے، دو طرف دونوں پہاڑ اتنی بلندی پر آ گئے، اس کو کیسے نظر آئے گا کہ بھئی سورج ڈوب رہا نہیں ڈوب رہا۔ تو جہاں تک احتیاط کی بات ہے تو روزہ افطار کے جو کیلنڈر میں عام طور سے 3 سے 5 منٹ تک کی رعایت کی جاتی ہے، اور سورج ڈوبنے کے 3 یا 5 منٹ کے بعد ہی اذان کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ آج چونکہ ایپ کا زمانہ ہے، اذان دینے والے اسی کو عام طور سے استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایپ میں غروب کا ڈوبنے کا جو وقت لکھا ہو اس سے 3-4 منٹ تاخیر سے اذان دے، لیٹ کر کے اذان دے، تاکہ غروب میں سورج ڈوبنے میں کوئی شبہ یعنی ڈاؤٹ نہ رہے۔ اسی طرح اگر اذان کا جواب دے دیا جائے اس کے بعد افطار کیا جائے تو بلا کراہت جائز اور درست ہے، کیونکہ یہ وہ تاخیر نہیں ہے، ڈیلے کرنا نہیں ہے جس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ حدیث پاک میں جس تاخیر سے منع کیا گیا، روکا گیا ہے، وہ یہودیوں کی طرح ستارہ نکلنے تک تاخیر کرنا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ فتویٰ جاری کیا ہے محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری حفظہ اللہ نے۔ جاری کرنے کی تاریخ 21 اکتوبر 2023 ہے۔ تو یہ ہمارا فتویٰ بحمدہ تعالی مکمل ہوا۔ 63 سالہ ظاہری عمر شریف کی مناسبت سے جو 63 علمی فتاووں کا سلسلہ جاری کیا گیا، یہ اسی کی ایک کڑی تھی، اسی کی ایک نشست تھی۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ جو 63 کا عدد ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچائیں، اور ادارے کے تمام ذمہ داران اور اراکین کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔